اسلام آباد میں 18 اپریل کی رات ایک شخص گرلز ہاسٹل کی دیوار پھلانگتا ہے، 45 منٹ تک پورچ میں بیٹھا رہتا ہے اور جیسے ہی ہاسٹل کی رہائشی لڑکیاں باہر آتی ہیں ان میں سے ایک لڑکی کو گولی مار کر فرار ہو جاتا ہے۔ اس ملزم کو پکڑنے میں اسلام آباد پولیس کو 57 دن لگتے ہیں۔ ایک دن پولیس کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اگلے روز ملزم کو شناخت پریڈ پر عدالت کی طرف سے اڈیالہ جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہ مقتول لڑکی کون تھی، ریکارڈ یافتہ ملزم کو کیسے پکڑا گیا، شناخت پریڈ کیا ہوتی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق ملزم چوری کی نیت سے ہاسٹل کی دیوار پھلانگتا ہے۔ یہ 19/4/2025 کو ہمیں اس کا جو ایمان کا کیس ہے یہ ہمیں رپورٹ ہوتا ہے G10-1 میں ایک ہاسٹل ہے کائنات گرلز ہاسٹل کے نام سے۔ یہ بچی اس ہاسٹل میں رہائش پذیر ہوتی ہے اور یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی 5th سیمسٹر کی IR کی طالبہ ہوتی ہے یہ بچی، اور ہمیں رپورٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان نون بندہ ہاسٹل میں آیا اور اس نے آ کے فائر کیا جس کے فائر سے اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ رات کو تقریباً 2 بجے کے لگ بھگ میرا بھتیجا ہے، اسی کا نمبر یعنی وہ ہاسٹل میں تھا۔ ہاسٹل کی لڑکیوں نے جو روم میٹ تھی انہوں نے کال کر کے بتایا کہ ایمان کو گولی لگ گئی ہے۔ پھر کچھ ٹائم بعد پھر کال آئی کہ ایمان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ پھر وارڈن کی کال آئی۔ 2.5-3 سال سے یہاں پہ پرائیویٹ اسی ہاسٹل میں وہ رہتی تھی، 5 وقت کی نمازی دیندار قسم کی لڑکی تھی اور بالکل معصوم سی، انوسنٹ تھی۔ اسلام آباد پولیس نے ملزم کو کیسے حراست میں لیا؟ اس دن رات کو ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی تھی، تو یہ بچیاں باہر آتی ہیں اچھے موسم کی وجہ سے، تو اراؤنڈ رات کو 1-1:30 بجے کے قریب، اور جس وقت یہ باہر آتی ہیں تو اس کو دیکھ کے یہ جو بچیاں یہ شور شرابہ کرتی ہیں اور یہ ان کے پیچھے پیچھے پھر ان کے روم تک جاتا ہے اور پھر روم میں جا کے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہے ان کو، اور اس کے بعد پھر یہ فائر کرتا ہے، اور یہ فائر جو ہے ایک ہی فائر اس بچی کو لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ رابری کی نیت سے وہاں پر انٹر ہوا تھا اور عام تھا، تو جس وقت اس کا ان بچیوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو وہ ایک دم سے گھبرا گئیں اور انہوں نے شور کیا، تو وہ پکڑے جانے کے خوف سے بیسیکلی اس نے اس وقت فائر چلایا۔ جو اس میں مقتولہ بچی ہے ایمان افروز، ایک تو جو اس کی روم میٹس تھیں وہ یہ سارے کا سارا وقوعہ جو ہے وہ بچشم خود دیکھتی ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارے کا سارا انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ شہادت ہوتی ہے وہ اس ہاسٹل میں لگا ہوا جو CCTV کیمرہ ہے اس کی صورت میں ہوتی ہے۔ DVR کو قبضہ پولیس میں لیتے ہیں، جو ان کے ہاسٹل میں DVR لگا ہوتا ہے باقاعدہ فرد کے ذریعے، وہاں سے فنگر پرنٹس لفٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سر اس میں ہم جو ہاسٹل کا سٹاف ہے اور جو ہاسٹل کی روم میٹس بچی ہیں اور ادر دین روم میٹس، ہم ان کو انٹرویو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جو گلی میں جو کیمراز لگے ہوتے ہیں جس گلی میں یہ گھر ہے اس گلی کی ہم ٹریکنگ کرتے ہیں، تمام کی تمام اس کے کیمراز کی ٹریکنگ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کا کوئی روٹ کلیئر کر سکیں کہ کس سائڈ سے ہے کس سائڈ کو گیا ہے۔ جائے وقوعہ کی جیو فینسنگ ہوتی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے پچھلے چند کیسز میں گھنٹوں میں ملزمان کو پکڑا۔ جب ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ اس ملزم کو پکڑنے میں 57 دن کیوں لگے تو پولیس نے کیا کہا؟ دیکھیں جی، اس میں بندے کو آئیڈینٹیفائی کرنا خاصا مشکل تھا کیونکہ رات 1:30 بجے کا یہ واقعہ تھا اور اس دن بارش بھی تھی اس رات کو، تو اس کی کسی بھی قسم کی جو ہے نا ہمارے پاس کوئی اس طرح کی فوٹیج ہمیں نہیں مل رہی تھی کہ جس سے اس کے کوئی فیس ہم کلیئرٹی لے سکتے۔ اس کے روٹ کی بھاگنے کی حد تک تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ کلیئرٹی تھی، لیکن اس کا فیس کا اندازہ لگانا بالکل بہت مشکل تھا اندھیرے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے آئیڈینٹیفائی کرنے میں جو ہے نا ملزم کو ٹائم لگا۔ جو وٹنسز تھے ان کے تھرو اسکیچ بھی بنوائے، تو پھر جا کے کسی حد تک ہمیں کچھ تھوڑی بہت کلیئرٹی آئی، تو پھر اس کے اوپر ہمیں خاصی جو ہے نا ہیومن انٹیلیجنس بیسس کے اوپر ورکنگ کرنی پڑی، تب جا کے بندہ آئیڈینٹیفائی ہوا۔ ایک تو اندھیرا فرسٹ فیکٹر، اینڈ سیکنڈ فیکٹر اس دن بوندہ باندی ہو رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، تو جب رات کے اندھیرے میں بارش بھی ساتھ ہو رہی ہو تو وہ آپ کی کیمراز کی جو ویزیبلٹی ہے اس کو مزید بلر کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ابھی سبسکرائب کریں۔ ہمیں جو اس میں اتنا زیادہ ٹائم لگا، ہماری ٹریکنگ جو ہے وہ بہت سلو ہو گئی۔ جو ہماری کیمرہ ٹریکنگ ہے وہ یہ اس کے ویژن کے بلر ہونے کی وجہ سے مختلف کیمرہ جات کے وہ سلو ہو گئی۔ پھر رات کا اندھیرا تھا، پھر رات کے اندھیرے میں ہمارے پاس بہت سارے بلیک ہولز ہوتے ہیں۔ بلیک ہولز ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو کیمرہ سے کورڈ نہ ہو۔ جب ہم ٹریک بنا رہے ہوتے ہیں یا روٹ بنا رہے ہوتے ہیں کسی بھی ملزم کے آنے جانے کا، تو اس میں ہر گھر میں کیمرہ نہیں لگا ہوتا نا، تو وہ پھر جس گھر میں بیچ میں کیمرہ نہیں لگا ہوا تو وہ بعض اوقات ہمارے لیے وہ بلیک سپاٹ بن جاتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا ہمیں
ज़्यादा टाइم इस वजह से लगा कि इसमें हमें मेहनत काफ़ी करनी पड़ी इस केस में। क्या मुलजिम पहले भी किसी जुर्म में मुलव्वस है, और शनाख्त परेड क्या होता है? पंजाब में जो इस पर मुकदमात है उसमें एक रेप का केस है, इसी तरह मोटरसाइकिल चोरी के केसेस हैं, और इसी तरह बाकी दीगर चोरी के केसेस हैं, लेकिन वो जंग में हैं, डिस्ट्रिक्ट जंग में है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में है। तो जब भी किसी मुकदमे में एक्यूज़्ड अननोन होगा तो उसकी फिर हमें शनाख्त परेड कराना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने इस मुलज़िम को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल करवाया गया, हमने उसकी जज साहब से इस्तदा की, इसकी गिरफ़्तारी डली, उसके बाद हमने इसको विदिन 24 आवर्स जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब को हमने इस्तदा की कि हमें इसकी शनाख्त परेड के लिए हमने इसको जुडिशल कराना है, उन्होंने उसको जुडिशल कर दिया। अब उसमें नेक्स्ट स्टेज ये होती है कि हमने इसकी शनाख्त परेड करानी होती है, और शनाख्त परेड कराने के बाद हम फिर इसको आगे, अगर इसकी शनाख्त परेड कामयाब होती है तो उसके बाद फिर हम इसका आगे फिर फ़िज़िकल रिमांड लेते हैं, और फ़िज़िकल रिमांड के बाद फिर हम इससे वो जो इन्वेस्टिगेशन के बाकी तमाम के तमाम पहलू हैं वो बेसिकली शनाख्त परेड में सामने आते हैं। ईमान के कत्ल पे इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा क्या सोच रहे हैं, और पुलिस का तलबा के लिए क्या मशवरा है? मुझे तकरीबन 9 साल हो गए हैं। मैं इस्लामाबाद में रह रही हूँ, और पहले मैं पढ़ रही थी तो मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रही थी, और फिर अब जो है जब मैं जॉब करना स्टार्ट की मैंने, तो फिर मुझे प्राइवेट हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ा। मैं ख़ुद चूँकि यूनिवर्सिटी की, इस्लामी यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ से PhD कर रही हूँ, तो जब मेरे सामने ये न्यूज़ आई तो काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग थी ये ख़बर मेरे लिए। शुरू में जब न्यूज़ आई तो मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर ये वाक़या हुआ है, तो काफ़ी एक तशवीशनाक सी बात थी। लेकिन फिर बाद में जब डिटेल्स आई तो पता चलना शुरू हुआ कि नहीं, प्राइवेट हॉस्टल था, प्राइवेट हॉस्टल में वो बच्ची रह रही थी और वहाँ पे उसके साथ ये वाक़या हुआ। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग बात थी, क्योंकि आपको अपनी सिक्योरिटी की फ़िक्र होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप भी प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हो तो आप उस चीज़ से रिलेट करना शुरू कर देते हो। जिन हॉस्टल्स में आप जा रहे हैं तो आप सबसे पहले इस चीज़ की कंफर्मेशन ज़रूर कर लें कि उस हॉस्टल में जो प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ हैं वो किस नेचर की हैं, किस तरह की हैं, उधर उस हॉस्टल में सिक्योरिटी के हवाले से क्या मामलात हैं, उस हॉस्टल में जो हॉस्टल के रिहायशी लोग हैं उनकी सेफ्टी के हवाले से क्या मामलात हैं। पुलिस और इंतज़ामिया जब तक कोई एक्शन लेती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपनी सिक्योरिटी ख़ुद इंश्योर बनानी है। आपने अपनी आंखें जो हैं वो खुली रखनी हैं, और जहां आप जा रहे हो, जिन लोगों के साथ आप रहने जा रहे हो, वो लोग, उन लोगों का बैकग्राउंड जानना, उन लोगों के बारे में जानना, और वहाँ पे जो आपकी सिक्योरिटी के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ पर मौजूद हों, ये चीज़ें आपने सबसे पहले ख़ुद इंश्योर करनी हैं। उसके बाद अगर कोई उसमें लूप होल्स आते हैं तो फिर आप जो है वो इंतज़ामिया या पुलिस के ऊपर उस चीज़ का ब्लेम डाल सकते हो।